وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال شادی بیاہ سے متعلق ہے کہ ایک خان یا پٹھان کی لڑکی ہے، اس کی شادی سید سے ہو سکتی ہے یا نہیں، اور شادی کے بعد اپنی نسبت سید کی طرف کرے گی یا خان اور پٹھان ہی رہے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ تمام کے تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے، کیونکہ آج کل مسلمانوں پر چوطرفہ حملہ کیا جا رہا ہے اور بے بنیاد وجوہات سے جب ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے تو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کاسٹ سسٹم ہے۔ مسلمانوں اسلام میں کاسٹ سسٹم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو شادی کرنا بالکل ہی درست اور جائز ہے۔ سید کوئی قبیلہ نہ پہلے تھا نہ آج ہے، اور نہ سید کوئی قبیلہ ہو سکتا ہے، بلکہ قبیلے کا ایک آدمی جو سرکردہ ہوتا ہے اس کو سید کہا جاتا۔ ایک شخص جو سردار ہوتا، قبیلے کا سردار، اس کو سید کہا جاتا، چاہے وہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سردار ہوتا ہے اسی کو سید کہا جاتا ہے، باقی کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں۔ تو دوسری بات اہم ہے کہ باپ کی طرف نسبت برقرار رہے گی یا شوہر کی طرف نسبت کرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، باپ ہی کے نام سے رہے گی، شوہر کی طرف نسبت نہیں کر سکتی ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شادیاں قریشی عورتوں کی غیر قریشی سے کیا ہے اس کی ایک جھلک پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش قریشی خاتون کی شادی کس سے کی؟ زید بن حارثہ سے۔ اور زید بن حارثہ کون؟ آزاد کردہ غلام تھے۔ اور شادی کس سے؟ اپنی پھوپھی زاد بہن سے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زینب بنت جحش کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہے۔ فقد زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش القرشیہ من زید بن حارثہ مولا، وزوج فاطمہ بنت قیس الفہریہ القرشیہ من اسامہ بن زید۔ فاطمہ بنت قیس قرشیہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی؟ اسامہ بن زید سے، جو زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بیٹے سے شادی کر دی، فاطمہ بنت قیس۔ اور اسی طرح سے وتزوج بلال بن رباح باخت عبد الرحمن بن عوف القرشیہ۔ بلال بن رباح، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شادی عبد الرحمن بن عوف قرشی کی بہن سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ اسلام ہے، یہ اسلام. وزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتیہ من عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وهو لیس بہاشمی بل من بنی عبد شمس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں یعنی رقیہ اور ام کلثوم دونوں کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری، ایک کی وفات کے بعد دوسری کی شادی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کی، جبکہ وہ ہاشمی نہیں تھے. عثمان بن عفان ہاشمی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہاشمی. تو اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی وزوج علی ابنتہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جميعا وهو عدوی وليس بہاشمی. علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا کی شادی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی، جبکہ وہ ہاشمی نہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، بلکہ وہ عدوی ہیں ولیس بہاشمی. اور ایک روایت ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ. ترمذی میں حسن درجے کی روایت ہے کہ جب وہ شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، اخلاق سے تم راضی ہو، تو نکاح کر دو. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں دین کا اعتبار ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اس لیے مسلمانوں، یہ جو ذات پات ہے اس کو ختم کرو، اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ اور فخر و مباحات سب کو ترک کر دو. ویسے بھی تو گاجر مولی کی طرح سے کاٹے جا رہے اور مسلم لڑکیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا افسوسناک پہلو ہے. یہ ہمارے سماج میں یہ چیز آج دیکھنے کو مل رہی ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمانوں، اس طرف بھرپور توجہ دو تاکہ مسلم نام کی لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ رفو چکر نہ ہو جائیں.